ہمارے دل کا بھی یہی حالت ہے. جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لم تشغل قلبک بالحق شغلک بالباطل، اگر تم اپنے دل کو حق کے ساتھ مشغول نہیں کرو گے تو وہ تم کو باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا، وہ تم کو باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا. تو اگر آپ ایسا نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر ہم جو ہے نیکی نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہ بھی نہیں کر رہے ہیں. یقین کیجئے نیکی نہ کرنا بذات خود گناہ کرنا ہے، نیکی نہ کرنا یہ بذات خود گناہ کرنا ہے. تو دل کو جو ہے آپ مراقبہ الہی کے تصور سے آراستہ کیجئے، اس لیے کہ اصل جو ہے تصوف میں مرتبہ مراقبہ پر پہنچنے کے لیے دل کا پیوریفیکیشن بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک دل دنیا سے بھرا ہوا ہے ہمیں مراقبہ الہی اور نگرانی الہی کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ دل کو دنیا سے خالی کریں. میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ رمضان ایک بہت ہی سوٹیبل اور اپروپریٹ ٹائم ہے جب ہم اپنے دل کو دنیا سے خالی کریں. جب ہم اپنے دل کو، میں نے بتایا تھا کہ اسی رمضان میں واقعہ بدر ہوا تھا اور اسی رمضان میں فتح مکہ ہوا تھا. فتح مکہ میں کیا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا. رمضان ہی میں بدر بھی ہوا تھا اور رمضان ہی میں فتح مکہ بھی ہوا تھا. یعنی حق کے فتح کا آغاز رمضان میں ہوا اور حق کی فتح کی انتہا جو ہے وہ بھی رمضان میں ہوئی. باطل کے شکست کا آغاز رمضان میں ہوا اور باطل کے شکست کی انتہا رمضان میں ہوئی. یہاں تک کہ رمضان ہی میں خانہ کعبہ جو ہے تمام معبودان باطل سے پاک ہو گیا. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی رمضان میں بدر بھی منعقد کر سکتے ہیں جب ہمارے دل کا باطل شکست کھانا شروع کر دے، اور اگر ہم چاہیں تو اسی رمضان میں فتح مکہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی فتح قلب بھی کر سکتے ہیں. ارے دل بھی تو کعبہ ہی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آراستہ ہے تو دل بھی کعبہ ہے، دل جو ہے کعبہ ہے. اور اگر اللہ کی یاد سے آراستہ نہیں ہے تو دل بھی صنم کدہ ہے. تو یہی رمضان سوٹیبل جگہ ہے جب ہم اپنے دل کے بت کدے کو کعبے میں تبدیل کر دیں. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دنیا کو نکالیں. عزیزان گرامی، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کا استعمال برا ہوتا ہے. یہ دنیا بتاتے خود بری نہیں ہے، ورنہ ہم سے یہ نہ کہا جاتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما. ہم سے دنیا کی بھلائی مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب دنیا بری نہیں ہے، بلکہ دنیا کا غلبہ یہ برا ہے، دنیا کا تسلط یہ برا ہے. آپ دنیا کے کنٹرول میں ہو یہ برا ہے. اگر دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے تو یہ برا نہیں ہے. اگر دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے تو یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ آپ دنیا کے کنٹرول میں ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فتح الغیب میں کہ دل کی مثال ایک کشتی جیسی ہے. اس کشتی کے لیے دنیا نامی سمندر ضروری ہے. دنیا نامی سمندر اس کشتی کو تیرنے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے تو ہم کو رہبانیت سے منع کر دیا گیا کہ رہو اسی دنیا میں، چونکہ اسی دنیا کے سمندر میں آپ کو دل کی کشتی کو چلانا ہے. تو کوئی کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، مگر ایک احتیاط بے حد ضروری ہے، ایک اہتمام بے حد ضروری ہے کہ پانی جو ہے کشتی کے نیچے رہے، کشتی کے اوپر نہ آنے پائے. سمجھتے ہیں نا کہ جو پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے تو کشتی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے، وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو اسے ڈبو دیتا ہے. تو یہ دنیا جب تک مزرع الآخرت ہے، جب تک آخرت کی کھیتی ہے، جب تک یہ دنیا بہت اچھی ہے. مگر یہ دنیا جب ہمارے دل و دماغ پر طاری ہو جائے، جب ہمارے روح و قلب پر قابض ہو جائے، جب ہمارے حواس پر سوار ہو جائے، تب یہ دنیا بے حد بری ہے اور اللہ سے دور کرنے والی ہے. لعب و لہو، یہ لہو لعب ہے یہ دنیا اگر ہمیں اللہ سے دور کرے. تو ضروری یہ ہے کہ دل کا تزکیہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف سنیے، فرمایا کہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید. دل بھی جو ہے زنگالود ہوتے ہیں جیسا کہ لوہا زنگالود ہوتا ہے. القلوب تصدع کما یصدع الحدید. دل جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ زنگالود ہوتے ہیں جیسا کہ لوہا زنگالود ہوتا ہے. فقالوا وما جلاؤھا یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس دل کے زنگ کو پالش کیسے کیا جائے، کیسے چمکایا جائے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے چمکاؤ.
بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ دل جو ہے یہ چمک اٹھتا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ دل جو ہے یہ اجلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے دلوں پر دنیا کا غلبہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے، جیسے کہ مجاہدہ کے ذریعے نفس پر کو مجبور کر کے ہم ذکر الہی کی محفل بیٹھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ذکر الہی کی وہ ایسی کوئی محفل قابل قبول نہیں ہے جو ذکر الہی کی معمور محفلوں کو چھوڑ کر کی جائے، یعنی نماز روزہ کو ترک کر کے فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر ذکر کی کوئی محفل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ بھی ہم خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ اور یاد رکھیے کہ خلوت میں بیٹھ کر جب ہم ذکر الہی کرتے ہیں، اگر ہمارے آنکھوں سے جو ایک قطرہ پانی نکلے تو یہ بالکل تیزاب کی طرح دل سے زنگ صاف کرتا ہے، تیزاب کی طرح دل سے صاف کرتا ہے، اس لیے کہ خالی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں بہایا جانے والا آنسو یہ بڑی قدر و قیمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اس دھوپ میں، اس چلچلاتی ہوئی گرمی کی قیامت میں 7 لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سائے رحمت تلے لے لے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ دراصل یہ دل کے تزکیے کا، مرتبہ احسان کی طرف قدم بڑھانے کے، بلکہ مرتبہ احسان کا جو پہلا درجہ ہے یعنی درجہ مراقبہ، اس کو پانے کے لیے ضروری ہے عزیزان گرامی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا عمل جو صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ توبہ سے شروع کرتے ہیں، توبہ سے شروع کرتے ہیں، اور توبہ کے بعد پھر صحبت ضروری ہے، توبہ کے بعد صحبت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، بتاؤں آپ کو کہ آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کسی کی صحبت ضرورت نہیں ہے، اب صرف انٹرنیٹ کی صحبت کافی ہے، اور انٹرنیٹ کی صحبت سے ہی ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے آپ کے مسائل انٹرنیٹ کی صحبت سے جو ہے آپ کے حل ہو جائیں، مگر اخروی مسائل تو صرف اہل اللہ کی صحبت سے ہی حل ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت خضر کی صحبت کی طلب میں کتنا لمبا سفر کیا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہم تھک گئے، اتنی لمبا سفر کر کے حضرت خضر کی صحبت کی تلاش میں وہ نکلے۔ تو عزیزان گرامی، صحبت ایک نہایت اہمیت کی حامل چیز ہے، اس لیے کہ آپ جانیے کہ یہ دل جو ہے، ہم چہرے کو دیکھتے ہیں آئینے میں، ہم چہرے کو دیکھتے ہیں آئینے میں، تو آپ جانتے ہیں کہ دل کو دیکھنے کے لیے کہ دل گندا ہے کہ صاف ہے، پاکیزہ ہے کہ غیر پاکیزہ ہے، دنیا سے آلودہ ہے کہ یاد الہی سے آلودہ ہے، آخر اس کو ہم کیسے دیکھیں، کس آئینے میں دیکھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مرآت المومن، توجہ چاہوں گا، حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن جو ہے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے جس میں اس کا قلب نظر آتا ہے، جس میں اس کا قلب نظر آتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے چہرے کے لیے آئینہ رکھتے ہیں، کون سا ایسا گھر ہوگا، کون ایسا گھر ہوگا جس گھر میں آئینہ نہ ہو؟ سوچا ہے کوئی بتا سکے گا مجھے کہ اس نے ایک گھر دیکھا ہے جس میں آئینہ نہ ہو؟ ارے جس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا اس گھر میں بھی آئینہ ہوتا ہے، چونکہ دنیا جانتی ہے کہ آئینہ بے حد ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اس کے ذریعے آپ اپنے چہرے کے عیب کو جانتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے چہرے کے عیب کو جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک صالح مومن وہ آئینہ ہے جس طرح اس دنیاوی آئینے کے ذریعے آپ اپنے چہرے کے عیب کو جانتے ہیں، ایک مومن صالح وہ آئینہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے دل کے عیب کو جانتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ المومن مرآت المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر کے پاس چہرہ دیکھنے والا آئینہ ہے، مگر دل دیکھنے والا آئینہ کتنوں کے پاس ہے؟ تو گویا ہماری نگاہ میں چہرہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دل کے مقابلے میں۔ یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے، یہی اللہ سے دوری کی وجہ ہے، یہی ہماری خسران اور ناکامی کا سبب ہے کہ ہماری نگاہ میں چہرہ جو ہے وہ دل سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔
تو عزیزان گرامی جانتے ہیں یہ ٹکڑا کون ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ یہ تمہارا دل ہے۔ عزیزان گرامی اگر چہرہ بگڑا ہے تو ہاتھ پیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، چہرہ اگر بگڑا ہے تو ہاتھ پیر بگڑتے نہیں ہیں، چہرہ اگر بگڑا ہے تو دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود اس چہرے کے بگاڑ اور بناؤ کو ہم اتنا اہمیت دیتے ہیں، اور دل جس کے بگڑنے سے سارا وجود بگڑ جاتا ہے اس کے بگاڑ پر ہم کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آخری کام ہمارا یہی ہوتا ہے کہ چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، چہرے پر آئینے پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیوں آئینے پر اس لیے نظر ڈالتے ہیں، توجہ چاہوں گا، بڑی دل لگتی ہوئی بات ہے، ہم آئینہ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلیں گے تو لوگ ہمارے سینوں کو نہیں دیکھیں گے، ہماری پیٹھ کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے ہاتھ پیر کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ سب کور ہے، سب سے پہلے وہ ہمارا چہرہ ہی دیکھیں گے، لہذا اس سے پہلے کہ دنیا چہرہ دیکھے لاؤ ہم خود اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ دراصل آئینہ دیکھنے کی حکمت یہی ہے کہ آخر میں جب ہم نکلتے ہیں گھر سے کپڑے وپڑے بدل کے ٹپ ٹاپ ہو کر جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آئینہ دیکھتے ہیں، دائیں بائیں کر کے دیکھتے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے جو سائیکی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے دیکھنے سے پہلے اس چہرے کو ہم دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں۔ تو عزیزان گرامی کیسا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایک تو وہ دنیا ہے جو چہرہ دیکھتی ہے جس کے لیے ہم اتنا کرتے ہیں، اور رب کیا دیکھتا ہے؟ وہ دل دیکھتا ہے۔ اور ہماری بات نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارا بدن دیکھتا ہے نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی کیسا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا کہ جسے دنیا دیکھتی ہے اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور جسے اللہ دیکھتا ہے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جو دنیا دیکھتی ہے اس کو سجانے اور سنوارنے پر ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، اور دل جسے اللہ دیکھتا ہے اسے سجانے اور سنوارنے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ دراصل دل کے سنوارنے کا نام ہی تصوف ہے، دراصل مراقبے کا شعور پیدا کرنے کا نام ہی تصوف ہے، دراصل مرتبہ احسان پر پہنچنے کا نام ہی تصوف ہے، اور باقی سب تو حواشی ہیں، باقی سب حاشیہ ہے، باقی جو بنام تصوف آپ دیکھ رہے ہیں جو غلط ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح ہے وہ بھی سب آؤٹ اسکرٹ کی چیزیں ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ دل کو صاف کر کے اسے ذکر الہی سے معمور کیا جائے، دل کو صاف کر کے۔ تو عزیزان گرامی تو مومن کے لیے ایک آئینہ ضروری ہے، جس چہرے والا آئینہ جس طرح گھر کے لیے ضروری ہے ویسے ہی دل والا آئینہ بھی چاہیے۔ اور دل کا آئینہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ کیا ہے؟ ایک دوسرا صالح مومن۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک صالح مومن کا آئینہ اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ دل کی بیماریوں سے مطلع ہو سکے۔ عزیزان گرامی دین و دنیا کے بارے میں ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کتنا اختلاف ہے کہ ہم ایک دماغ کا ڈاکٹر جانتے ہیں، ایک آرتھوپیڈکس کو جانتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا ڈاکٹر ہو، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کو جانتے ہیں، اور ایک اس اسپیشلسٹ کو اس نہ جانے کتنے اسپیشلسٹ کو جانتے ہیں جو ہمارے جسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دل کی بیماریوں کو معالج کو جانتے ہیں؟ ہم کسی شہر میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اچھے ڈاکٹروں کی ایک لسٹ بناتے ہیں، اور تاکہ ہمہ وقت ہمارے پاس وہ لسٹ رہے، جب بھی جس میں ہماری کوئی بیماری ہو اس کنسرن ڈاکٹر کے پاس ہم پہنچ کر اس کا علاج کرا لیں۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو دلوں کی بیماریوں کو اہمیت دیتے ہیں، دلوں کی بیماریوں کے علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے دوائیں کسی سے پوچھتے ہیں،